السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کا دوست اشفاق قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگ نئے ویڈیو اور نئی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جس ولی کامل کی یا اولیاء کامل کی بارگاہ کی، مقدس بارگاہ کی زیارت کرانے جا رہے ہیں، وہ ایک ولی نہیں بلکہ دو ہستیاں ہیں، یا پھر یوں کہوں کہ دو شہزادے ہیں. خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے دو شہزادے ہیں. یقیناً یہ ایسے اولیاء کاملین ہیں جن کی نسبت، جن کو جس سرزمین سے نسبت ہے وہ کسی اور کی سرزمین نہیں، وہ کوئی اور خطہ نہیں، بلکہ پیرا پیرا میرا میرا خطب ربانی خندیل نورانی پیر لاسانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک سرزمین گویا کہ بغداد شریف ہے. آپ بغداد یا پھر عراقی اولیاء کاملین کے نام سے جانے جاتے ہیں. جی ہاں، میری مراد حضرت سید برہان الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سید جہانگیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، جن کو جہانگیر پیرا کے نام سے دنیا، ہم، آپ اور سارے لوگ جانتے ہیں. آج آپ کا صندل مبارک ہے. آپ سلسلہ قادری سے اور سلسلہ چشتی سے منسلک ہے. آپ ہجرت کر کر دکن کی جانب آئے، عراق سے، بغداد شریف سے. آپ کے بے شمار کرامتوں کا تذکرہ ہمیں کتابوں میں نظر آتا ہے، اور آپ کی بارگاہ کافی پرانی بارگاہ مانی جاتی ہے، تصور کی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. آپ کی بارگاہ میں بے شمار لوگ فیض حاصل کرنے کے غرض سے حاضر ہوتے ہیں، اور اپنی منتیں، مرادیں، خواہشیں، آرزوئیں، جو دل کی ان کے جو ارمان ہوتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے، فضل سے جو ہے انہیں وہ عطا ہوتا ہے. اور کثیر تعداد میں غیر مسلم حضرات، دیگر مذہب کے ماننے والے، ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی آپ کی بارگاہ میں کثرت سے اور کثیر تعداد میں حاضری دیتے ہیں. اور ہر اتوار کو کم و بیش 100 یا اس سے بھی زیادہ کی تعداد میں جو ہے بکروں کی نیاز شریف آپ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے. اور یہ حضرت سید جہانگیر الدین اولیاء اور حضرت سید برہان الدین اولیاء دونوں حقیقی بھائی ہیں. اور کتابوں میں نظر آتا ہے یہ 3 بھائی تھے اور 2 بھائی ہجرت کر آ گئے. ایک اور بھائی کا نام حضرت حسام الدین تھا. بہرحال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار سے منسلک یا نسبت رکھتی ہوئی ایک چیز کافی مشہور ہے، لوگوں میں عام ہے، کہ آپ کی بارگاہ میں جب سارے لوگ چلے جاتے، شام کا وقت ہو جاتا، شام کی ساعتوں میں، رات کی اولین ساعتوں میں یا درمیانی ساعتوں میں، جنگل کا راجا شیر، ٹائیگر آ کر آپ کی بارگاہ میں جھاڑو کشی کرتا تھا، یعنی جھاڑو دیتا تھا، صاف صفائی کیا کرتا تھا. یہ معلومات آپ گوگل پر بھی مار کر سرچ کر دیکھ لے سکتے ہیں، اور لوگوں میں وہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان کی زبانی بھی یہ کرامتیں متعدد مرتبہ سنی. اس کے علاوہ بارگاہ آپ کی کم و بیش 25 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے، حضرت کی بارگاہ موجودہ طور پر. اس کے علاوہ ایک تالاب بھی وہاں پر موجود ہے. آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا حسین تالاب ہے.
زمانہ قدیم میں ماضی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس سنکراتری کے وقت منایا جاتا تھا، چونکہ غیر مسلم کی کافی کثیر تعداد پر وہاں آبادی ہوا کرتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ مسلمانوں کی بھی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، تو اس طرح یہ طے شدہ پایا گیا کہ سنکراتری کے بعد کی پہلی جمعرات کو آپ کا سندل مبارک منایا جائے گا۔ تو یہ تو آج پہلی جمعرات ہے سنکراتری کے بعد کی، تو اس نسبت سے آپ کا سندل مبارک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت کے پابند، طریقت کے باب، لوگوں کو بتانے والے، حقیقت و معرفت سے لوگوں کے دلوں کو لبریز کرنے والی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کی بارگاہ کافی خوبصورت ہے، حسین ہے، دلکش ہے، اور کافی تعداد میں زائرین آتے ہیں۔ حیدرآباد سے کم و بیش 45 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کی بارگاہ مقدسہ ہے۔ نہ صرف حیدرآباد، اہل دکن، بلکہ دور دراز سے بھی لوگ آپ کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کے غرض سے حاصل ہوتے ہیں، فیض حاصل کرنے کے غرض سے حاضر ہوتے ہیں۔ اور آپ کی گنبد شریف کافی خوبصورت سبز رنگ کی گنبد شریف آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہوگے۔ غوث الاعظم شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک چلہ بھی آپ کی بارگاہ کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرات جو دل میں ارمان و خواہش آرزو لے کر آتے ہیں، ان کی وہ مراد، منت، خواہش پوری ہو جاتی ہے، اللہ کے کرم سے ہوتی ہے یقیناً۔ تو غیر مسلموں کی کثیر تعداد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ الحمدللہ سے ہماری بھی حاضری ہوئی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار اس بارگاہ میں باادب حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت جہانگیر پیراں برہان الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اور ہم بھی آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اپنی قیمتی زندگی میں سے قیمتی وقت نکال کر یہ مبارک ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر دیجیے، چونکہ آج آپ کا سندل مبارک بھی ہے۔ اس نسبت سے آپ کے بھی جو ہے فیضیاب ہو جائیں گے، آپ بھی جب حاضر ہوں گے تو۔ اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے ایمان کی سلامتی رہتی ہے۔ اہل دکن کے مشہور و معروف اولیاء کاملین میں آپ کو شامل کیا گیا ہے۔ کافی لوگ جانتے ہیں آپ کیسی ہستی تھے، کس طرح سے آپ نے تبلیغ کا کام کیا، رشد و ہدایت، لوگوں کو راہ راست پر کس طرح سے آپ نے گامزن کیا۔ کافی عرصہ ہو چکا ہے، کئی 100 سال گزر چکے ہیں آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، وصال کیے ہوئے، لیکن آج بھی جوخ در جوخ کثیر تعداد میں مختلف مذاہب کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی اپنی درخواستیں، التجائیں، منتیں، مرادیں، خواہشیں، آرزویں پیش کرتے ہیں۔ آپ موجودہ طور پر اس درگاہ کو وقف بورڈ کے انڈر میں لیا گیا ہے، اور وقف بورڈ ہی سارے انتظامات دیکھتی ہے۔ بس آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولیاء کاملین کی محبت دل میں لے کر اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔